اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، یہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 34 ہے۔ اس چینل کو چلانے میں ایک ویژن ہے ہمارا۔ وہ ویژن یہ ہے کہ ان بچوں تک دینی معلومات پہنچ جائے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسے مقامات پہ رہتے ہیں جہاں پہ آس پاس میں کوئی مذہبی ادارہ نہ ہو، درس و تدریس کا سلسلہ نہ ہو۔ بیسیکلی ایک تو یہ، اور بعض ایسے جگہ بھی ہیں جہاں آس پاس میں مدرسے ہیں لیکن والدین اتنے بزی ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دلانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے غافل ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو والدین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی ویژن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ چھوٹی سی کاوش کی ہے، مولا اس کو قبول کرے انشاءاللہ۔ اسی لیے ہم آپ سے مسلسل ہر درس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ضرور اپنے کانٹیکٹس میں آگے بڑھائیے گا۔ تو بہرحال اذان محترم، یہ آج کا جو درس ہے ہم جناب شعیب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جناب شعیب اللہ کے وہ نبی ہیں جو ایسے قوم کی طرف اللہ نے ان کو مبعوث کیا۔ اس قوم میں چند برائیاں تھیں۔ دیکھیے، یہ ساری باتیں اس لیے ہم کرتے ہیں کہ یہ برائیاں خدا نہ خواستہ اگر ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن نے ان واقعات کو اس لیے بیان کیا کہ ان پر عذاب آیا، اور ان قوموں پر تو کیوں آیا؟ تو یہ جناب شعیب کی جو قوم تھی، یہ قوم سب سے زیادہ جھوٹ بولا کرتی تھی اور فخر کرتے تھے اپنے اوپر کہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں، ہمارے پاس اتنی کھیتی باڑی ہے، ہمارے پاس اتنے گائے بکریاں اور بھیڑ اونٹ ہیں۔ تو اذان محترم، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اور سب سے منفرد ایک اور بات بھی اس قوم میں پائی جاتی تھی کہ یہ جو ہے ناپ تول میں بہت فرق کرتے تھی۔ تو اللہ نے ان کو سدھارنے کے لیے جناب شعیب جیسے نبی کو بھیجا۔ جناب شعیب نے آن کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے ہٹ کے کوئی معبود نہیں ہے، بت پرستی چھوڑ دو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ دیکھیے، یہ قوم شعیب کی پہچان ہے۔ غیبت کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، غریبوں کو ستاتے تھے، یتیموں کا مال چھین لیتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ برائیاں ہم میں سے کسی میں پائی جائے تو ہمارا شمار بھی قوم شعیب جیسا ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی لیے ان چیزوں کو قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ کہیں ہم میں تو یہ برائیاں نہیں ہیں۔ اب یہ ناپ تول میں فرق کرتے تھے تو جناب شعیب نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اچھا، اس چیز سے ایک چیز اور ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ قوم تجارت پیشہ تھی، بزنس مین تھے۔ ناپ تول کا بہت زیادہ پوچھ ہے، اس کی بہت پوچھ ہے آخرت میں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جب کسی سے کوئی چیز لینا ہوتا تو زیادہ لیتے تھے، دینا ہوتا تو کم دیتے تھے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی چیز تولی جا رہی ہو تو اس سے کہو کہ تھوڑا سا کم رکھے، اگر لینا ہو۔ اگر دینا ہو تو کوئی چیز آپ تول رہے ہو تو تھوڑا وزن سے زیادہ دے۔ ہو سکتا ہے کانٹے میں فرق آ گیا ہو سکتا ہے جو بٹ آپ نے رکھا اس میں تھوڑا فرق ہو۔ احتیاط یہ ہے، اگر
آپ نے لینے میں زیادہ لے لیا تو ایک ایک دانے کا حساب کئی کئی سال تک جہنم کا عذاب جو ہے نا چکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے دینے میں کم دے دیا تو وہ آپ کے لیے حرام ہے، اور وہ جو ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو پتہ چلا یہ قوم جو ہے بزنس پیشہ تھی۔ جب جناب شعیب مسلسل ان سے کہتے آ رہے تھے کہ دیکھو ایسا مت کیا کرو، یہ غلط چیزیں ہیں، تو قوم کے جتنے سردار تھے، جو رؤسا تھے، بڑے تھے، پیسے والے تھے، وہ سب جناب شعیب کے خلاف ہو گئے کہ تمہاری ہمت کیسے ہے کہ ایک تو ہمارے دین کے خلاف تم بولتے ہو، دوسرے یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں تولنے میں کم دیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم محنت سے کماتے ہیں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ اکثر یہ ہوتا ہے، اگر کسی مالدار شخص سے کہیں آپ خمس کے بارے میں بھی کہیں تو کہے گا اس سے کیا مطلب ہے، میں کماؤں اور دوسروں کو دوں؟ تو یہ وہی طبیعت ہے جناب شعیب کے قوم کی طبیعت ہے۔ اللہ اس خطرناک بیماری سے ہم سب کو بچائے۔ تو پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ اللہ کا مال ہے، تمہارا مال نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تم کو دیا ہے تاکہ تم دوسروں کے ساتھ انصاف کرو۔ تو جتنے سردار تھے وہ اکٹھا ہوئے اور جناب شعیب کو بلوایا، اور جناب شعیب جب وہاں پہنچے کہا کہ دیکھو دو باتوں میں سے ایک تو کرنا ہی پڑے گا ہم کو، یا تو تمہیں زبردستی ہمیں ہمارا دین منوا لیں گے تم سے، یعنی جس دین پہ ہم ہیں اسی پہ تمہیں رہنا ہوگا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں اور تمہارے سارے ماننے والوں کو ہم شہر سے باہر نکال دیں گے۔ یہ مدائن میں رہا کرتے تھے۔ مدائن ایک جگہ ہے جہاں پہ جو ہے نا ایک قوم ہوا کرتی تھی، بنی مدیان، تو یہ چونکہ مدیان کی اولاد سے تھے لہٰذا وہاں اس جگہ کا نام مدائن پڑ گیا تھا۔ تو جناب شعیب سے کہا کہ دیکھو یا تو تمہیں ہمارے خداؤں کو ماننا ہے، یا پھر تمہیں اور تمہارے ماننے والے جتنے بھی ہیں تمہارے ساتھی سب کو یہ شہر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جناب شعیب نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ مانے نہیں۔ دیکھیے جہاں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، جہاں پہ جھوٹ اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، جہاں پہ حرام غذا انسان کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، انہیں اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی، انہیں نصیحت پسند نہیں آتی، وہ بلکہ دشمن ہو جاتے ہیں اور تہمتیں لگانے لگتے ہیں، اور بلکہ طرح طرح کی ایذا دینے پر جو ہے نا برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب جناب شعیب نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں تو میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شہر چھوڑ کے وہ اپنے کچھ ماننے والے جو بھی تھے ان کے ساتھ باہر نکل گئے۔ پھر اللہ سے کہا پروردگار اب عذاب نازل کر دے۔ تو ایسا خطرناک عذاب آیا، سیاہ آندھی، اور اس کے اندر آگ کی بجلیاں، اور یہ بجلی جس پہ پڑتی اسے خاک کر دیتی، جس پہ پڑتی اسے جلا کے خاک کر دیتی۔ 7 دن تک مسلسل یہ عذاب نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ سب فنا ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جناب شعیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس شہر کو دیکھنے کے لیے پہنچے کہ دیکھیں کیا حال ہوا ہے، تو دیکھا سب کچھ جلا ہوا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تو جناب شعیب کے ساتھی افسوس کرنے لگے۔ تو جناب شعیب نے ایک جملہ کہا، جس قوم کا تعلق خدا سے نہ ہو، وہ ہدایت کو نہ مانے، ان کے لیے ہم کیوں افسوس کریں؟ اللہ نے انہیں سزا دی، اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، پہلے سمجھایا، اگر نہیں مانے تو یہی ہے ان کی آخرت۔ بہرحال اسی کے ساتھ وقت تمام ہو گیا، میں اجازت چاہتا ہوں۔ عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجیے گا، اور خداوند عالم آپ تمامی حضرات کے ہر پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور ہم سب کو مولا امام زمانہ کا چاہنے والا بنائے، اور ان کے چاہنے والوں میں ہمیں شمار کرے، اور امام کے ظہور میں اللہ جو ہے تعجیل عطا فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔